آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو، اور آپ سب کو پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ حضرت ایک ای میل ہے، یہ اطہر صدیقی صاحب ہیوسٹن سے، انہوں نے کہا کہ 36 سال سے یہ سانس کی تکلیف میں مبتلا ہیں، پھیپھڑے ان کے ڈیمیج ہو چکے ہیں، ہر وقت ان کو وہ آکسیجن کی ٹیوب ناک میں لگانی پڑتی ہے، اور کہتے ہیں کہ کبھی زندگی میں ایک سگریٹ بھی نہیں پیا، مثانہ بھی اس کی وجہ سے ان کا بہت کمزور ہو گیا ہے، اور اس خوف سے مسجد بھی نہیں جاتے نماز پڑھنے، صرف جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، اور ان کا معدہ بھی بہت خراب رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور نوجوان کے بارے میں پوچھا ہے کہ ان کی 26 سال عمر ہے اور اس کا پیٹ بہت پھول گیا ہے، بہت سخت ہو گیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا دوائیوں سے، تو اس کے لیے بھی کچھ بتائیے۔ اچھا، آپ سانس کے لیے سورۃ تکویر کی آیت ہے وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، یہ آیت آپ نے 101 دفعہ پڑھنی ہے۔ 1 کپ پانی جس میں 1 چمچ شہد مکس کرنا ہے، نیم گرم پانی ہوگا، اس میں مکس کرنا ہے 1 چمچ شہد، اور اس پہ آپ نے یہ دم کر لینا ہے، اور نہار منہ صبح 1 کپ پانی پینا ہے۔ 120 دن آپ نے یہ بلا ناغہ پینا ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کا یہ سانس کا مرض جو ہے وہ بحال ہو جائے گا۔ اور باقی اس بچے کے پیٹ کے معاملے کے لیے یا سمیع یا بصیر، یا سمیع یا بصیر 700 دفعہ، اس کے بعد یا اللہ یا شافی 700 دفعہ، یہ صبح شام 2 ٹائم آپ نے پڑھ کے اس کے پیٹ پہ دم کرنا ہے، اور تھوڑے سے زیتون کے تیل پہ دم کر کے پیٹ پہ مالش کرنی ہے، اور تھوڑا سا پانی دم کر کے پلا دینا ہے۔ یہ صبح شام کرنا ہے، 90 ڈیز کی نیت سے آپ شروع کر لیں، انشاءاللہ پیٹ کی تکلیف اس کی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مدیحہ ہیں جی نیو یارک سے، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی، میری کزن کینزس سٹی میں رہتی تھی اور 2 دن پہلے اس کا کڈنیپ ہو گیا، وہ کالج میں تھی، تو ہم پتہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کس کے ساتھ ہے، کس حالت میں ہے اور کہاں ہے۔ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں زندہ ہے، اور ہمیں کوئی دعائیں یا کوئی صورت بتا سکتے ہیں؟ اچھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ کڈنیپ ہے؟ ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی کہیں چلی گئی ہو؟ کیونکہ جب اس کے کڈنیپ ہونے سے پہلے 10 منٹ اس نے اپنی سسٹر کو کال ملائی کہ مجھے کچھ ٹربل ہو رہی ہے، مجھے آ کے اٹھا لو، مجھے کوئی بندہ تنگ کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ اس سے بدبو آ رہی ہے، مے بی ڈرنک تھا۔ اوہو، تو آپ نے پولیس میں رپورٹ کرائی ہے؟ آپ نے پولیس رپورٹ کروائی ہے؟ جی، سارے ڈیٹیکٹیو پولیس کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ ٹھیک ہے جی، ہم حضرت سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ کوئی دعا بھی کریں، اور اس کے لیے آپ کو کوئی وظیفہ بتائیں۔ جی حضرت۔ ہاں، اس کے لیے آپ ایسا کریں، ایک تو سورۃ طور 15 دفعہ تلاوت کر کے دعا کرنی ہے، سورۃ طور، اور دوسرا جو ہے اس کے لیے سورۃ والضحیٰ 11 دفعہ دم کرنی ہے پڑھ کے اپنے دروازے کی طرف، جو مین دروازہ گھر کا، 11 دفعہ پڑھ کے دروازے کی طرف 3 پھونکے مار دینی ہے، اور اس کے لیے دعا کرنی ہے اس کے لوٹنے کی۔ تو یہ 2 عمل شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جلدی اس کا پتہ چل جائے گا۔ باقی اس کا یہ پتہ لگانا کہ وہ زندہ ہے مردہ ہے کہاں حال ہے، تو یہ اللہ بہتر جانے، اللہ جانتا ہے اس بات کو، لیکن ہم اس کی خیریت کی دعا کر سکتے ہیں، دل سے دعا کرتے ہیں کہ وہ خیریت سے ہو، اور اللہ تعالیٰ باحفاظت اس کو آپ حضرات تک پہنچا دے۔ آمین۔ اچھا حضرت، یہ ایک ای میل ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی آنٹی کی شادی کو 25 سال ہو گئے ہیں، شادی سے پہلے وہ کسی اور مرد کو پسند کرتی تھیں، شادی کہیں اور ہو گئی، اور وہ سب کچھ بھلا کر اپنے خامند کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگیں۔ 20 سال کے بعد ان کا کانٹیکٹ اس شخص سے ہو گیا اتفاقاً، جو کہ کسی اور وجہ سے تھا، اور انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی نیت خراب نہیں تھی۔ اب ان کی تمام پرانی یادیں تازہ ہو گئی ہیں، اور اس شخص کی یاد ان کو آنے لگی بہت، اور وہ کہتی ہیں کہ جو وہ دل سے نہیں نکلتی، اللہ سے بہت ڈرتی بھی ہیں، اللہ سے معافی بھی مانگتی ہیں، لیکن اس کی یاد دل سے نکل نہیں پاتی۔ اپنے خامد کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ اچھے تو ہیں لیکن بہت روکھے ہیں، لیکن وہ چاہتی ہیں کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ وہ واقعی چاہتی ہیں کہ اس شخص کی یاد ان کی دل سے نکل جائے۔ ہاں، اس کے لیے آپ ایسا کریں، سورۃ تکاثر، الہاکم التکاثر، یہ سورۃ تکاثر آپ نے 41 دفعہ پڑھنی ہے، 41 ٹائم آپ صبح میں یا شام میں کسی ایک ٹائم پڑھیں، جو ٹائم آپ رکھ لیں روزانہ پھر وہی ٹائم رکھنا ہے۔ تو سورۃ تکاثر پڑھ کے اپنے آپ پہ دم کریں، پانی پہ دم کر کے پانی پی لیں، اور اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے اس خیال کو نکال دے، اور اس شوہر کے ساتھ ہی وفاداری کے ساتھ زندگی گزرتی رہے۔
تو آپ یہ عمل شروع کر دیں. 92 ڈیز آپ نے یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ اس سے پہلے ہی آپ اس سے بیزار ہو جائیں گی اور آپ انشاءاللہ خیر و عافیت سے رہیں گی انشاءاللہ. جی ارشاد بیگم ہیں جی میری لینڈ سے. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اپنا حضرت صاحب میں ارشاد بول رہی ہوں. آپ ادھر سے میری لینڈ سے. یاد ہے آپ کو کچھ دن پہلے میں نے فون کیا تھا کہ میری آنکھ بلنک ہو رہی تھی, پھٹتی رہتی تھی. جی جی تو پھر آپ نے مجھے وظیفہ بتایا تھا وہ سورۃ قریش, وہ میں پڑھ کے پھونکتی رہی تو میں ٹھیک ہو گئی الحمدللہ. 2 دن میں ہی وہ ختم ہو گئی تھی. اب کیا ہوتا ہے کہ میرے نا بیک میں اور لوور پارٹ جو ہے ادھر کرالنگ شروع ہوتی ہے, جیسے کوئی چیز چلتی ہے. کبھی کبھی ٹانگوں پہ بھی ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے مسئلہ ہے؟ تو آپ کو محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ہاں جی نہیں ہوتا ہے کہ ایسی کوئی چیز میری گردن کے نیچے نا جیسے کھرالیں نہیں چلتی, جیسے کیڑیاں کوئی چل رہی ہے کیڑی. اچھا یا لوور پارٹ جو ہوتا ہے بیک کا ادھر ہوتا ہے. جی 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 جی. ہاں اس کے لیے ماشاءاللہ پہلے تو یہ کہ آپ کی آنکھ ٹھیک ہو گئی الحمدللہ, اللہ کا شکر کریں. اور دوسرے مسئلے کے لیے آپ سورۃ علم نشرہ 11 دفعہ صبح شام 2 ٹائم پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کریں اور ہاتھ پورے بدن پہ پھیر لیا کریں. تو یہ آپ علم نشرہ شروع کر دیں. 41 دن آپ نے کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے رحمت سے یہ کیفیت بھی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹورانٹو سے کال ہے جی, شازیہ ہیں لائن پہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. جی میرا نام شازیہ عامر ہے. جی جی. اور میں ٹورانٹو سے بات کر رہی ہوں. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ ابھی ریسنٹلی 2 ہفتے پہلے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا, اور 1 سال پہلے وہ کافی سیریسلی انجرڈ ہوئے تھے امریکہ میں, کسی بزنس خریدنے کے چکر میں گئے تھے. تو سمجھے کہ 1 سال سے وہ ادھر گن شاٹ ان کو ہوا اور کافی سیریس حالت میں رہے. تو مطلب 1 سال سے یہ پیریڈ مسلسل پریشانیوں میں گزر رہا ہے. وہ کچھ کاروبار کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہ بھی نہیں, جیسے جہاں سیٹ ہونا چاہتے ہیں وہاں سیٹ نہیں ہو پاتے ہیں. اور دوسرا میرا مسئلہ یہ ہے کہ 1 سال سے ہی مجھے جیسے میرے ٹینڈنٹ ہاتھوں کے جو شولڈر کے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں کہ میں کوئی ہیوی لفٹنگ نہیں کر سکتی, میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی. تو یعنی دونوں ہسبینڈ وائف جو ہیں وہ صحت کے حساب سے بھی پریشان ہیں, اور میرے ہسبینڈ فائنینشلی بھی اگر سیٹ ہونا چاہتے ہیں تو وہ کام ہو نہیں پاتا ہے ان کا. تو آپ پلیز آپ ہمیں کوئی ضرور انشاءاللہ بتائیں جس ضرور. سے جی حضرت. ہاں اس کے لیے صحت کے لیے تو آپ ایسا کریں, سورہ فاتحہ 16 دفعہ, اس کے بعد 27 دفعہ آیت الکرسی, اور پھر 16 دفعہ سورہ فاتحہ. اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھیں. یہ صبح میں پانی دم کر لیں اور دونوں وہ پانی پئیں, اور آپ جو وہ تھوڑے سے تیل پہ دم کر کے اپنے شولڈروں پہ اس کی مالش کریں, زیتون کے تیل پہ دم کر لیں. یہ آپ حضرات کرتے رہیں. یہ 71 ڈیز آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کو صحت اور قوت ہو جائے گی. باقی وہ جو سیٹ نہیں ہو پاتے اس کے لیے سورہ والضحیٰ 41 دفعہ پڑھنی ہے مغرب کے بعد, اول آخر 11 دفعہ درود شریف. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ان کے لیے کوئی اچھا ٹھکانہ بن جائے گا اور اس کے کاروبار کے حالات بھی درست ہو جائیں گے. یہ آپ نے 90 ڈیز یہ عمل کرنا ہے, انشاءاللہ کامیابی ہوگی انشاءاللہ. اچھا حضرت بریک پہ جانے سے پہلے ایک ای میل دیکھ لیتے ہیں. یہ صاحب خاصے پریشان ہیں, لکھتے ہیں کہ 12 سال سے امریکہ میں ہوں اور حال یہ ہے کہ گھر میں کھانے کو نہیں, گھر, کاروبار, گاڑی سب کچھ ہاتھ سے جانے والا ہے. یہ تباہی پچھلے 3 سال میں آئی ہے. جب سے بیٹی کی شادی کی ہے ایک پیسے کو محتاج ہو گیا ہوں. کسی حاسد کی نظر ہے یا کالا جادو؟ کچھ بتائیے کہ میں کیا کروں. سب سے پہلے اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرے انسان, اور نیک اعمال کی کوشش کرے. اس لیے کہ انسان کے نیکیوں سے دور ہونا اور گناہوں کے اندر مبتلا ہونا یہ ایک بہت بڑا جادو ہے, جس کی وجہ سے یہ سارے احوال پیش آتے ہیں. اس لیے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے مصیبت کو خریدتا ہے. تو اس سے سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اور اس کے علاوہ جو حالات آپ کے ہیں اس کے لیے آپ سورۃ کوثر 101 دفعہ سورہ کوثر دن میں کسی بھی وقت پڑھیں. زور کے بعد پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے. اول آخر 11 دفعہ درود شریف. یہ آپ 90 ڈیز کا عمل پورا کر لیں, انشاءاللہ آپ کے حالات درست ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو ناظرین جیسے آپ نے سنا کہ اصل جادو جو ہے وہ اپنے برے اعمال ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم توبہ کریں اور سیدھے راستے پہ آ جائیں. ایک بریک لیتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں شاہ نواز فروزن فوڈ. یہ ان کے آٹومیٹک پلانٹ پہ تیار ہوتے ہیں, حلال کھانے ہیں, منٹوں میں تیار ہو جاتے ہیں, اور پورے امریکہ میں ہر گروسری سٹور پہ یہ دستیاب ہیں. تو شاہ نواز فروزن فوڈ کو یاد رکھیے جب بھی کسی گروسری سٹور میں جائیں, اور یہ منٹوں میں تیار ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ریکس فارمیسی
یہ حلال وائٹامن بناتے ہیں، اور خاص طور پہ اومیگا 3 فش آئل ان کا جو ہے، اور جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ فش آئل صرف کیپسول کی شکل میں ملتا ہے، اور کیپسول کا جو خول ہوتا ہے، اور جتنی دوسری کمپنیاں ان کا کہنا ہے کہ وہ اس میں جانوروں کے انزائم ہوتے ہیں، اور قطعی اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ حلال ہے، لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کا جو اومیگا فش آئل ہے، اومیگا 3، اس کا خول جو ہے وہ بالکل پیور حلال ہے، تو آپ بلا کسی خطرے کے، بلا کسی پریشانی کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ ریمٹ نے، جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان، تیز ترین اور محفوظ ذریعہ ہے، اور ہنی ڈرم نے، جو جلد اور بالوں کے امراض میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل بہترین پروڈکٹ ہے۔